پہلے گل سن گل سن پہلے تو شور کر کے سچا نہ بن گل سن شور بن کے سچا نہ بن شور کر کے سچا نہ بن تسی بکری والی مثال دیتی تسی بابے والی غلط مثال دیتی ہے کہ تیری ماں کو میں اپنا بابا بھیجنا تو شرم نہیں تینوں شرم نہیں تو کیوں تو شرم نہیں ہے ماں بہنا بیٹھیاں تو ایک کیوں کون ہے بندہ کیوں تینوں شرم نہیں ہے؟ رات پروگرام میں مولانا سمر عباس طاری صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ اکثر ممبر رسول پر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، وہ علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، وہ بالکل اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی یہ معاملہ کیا ہوا، لوگ کچھ اس پر خوش بھی تھے کہ اچھا ہوا یہ آگے یہ بندہ اپنی زبان سنبھال کے بات کرے گا، اور کچھ لوگوں نے چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ماجرا کیا ہے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو ان کی ذہنی خلش کو دور کرنے کے لیے میں مجبوراً یہ ویڈیو چلا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اس بندے کو لگام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ممبر رسول پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کو وارث کہہ کر یہ بندہ سٹیج پر بیٹھ کر جس طرح کی گالیاں دے رہا ہے، خدا کی قسم ہم نہیں سن سکتے تھے۔ سامنے ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، وہ سن رہی ہیں، اور یہ بندہ ننگی گالیاں دے رہا ہے، یہ بندہ ننگی گالیاں دے رہا ہے۔ تو آڈا بابا جی کچھ نہیں کر سکتا، پھر اسی اپنا بابا بھیجیے۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ بندہ؟ اگلی مثال دیتا ہے کہ جی ایک بکری سارے بکریاں نو راضی رکھ دی ہے۔ یہ جملے ایک عالم دین کی یہ زبان نہیں ہو سکتی، یہ بازاری زبان ہے، گندے لوگوں کی گندی زبان ہو سکتی ہے، یہ عالم دین کی زبان خدا کی قسم نہیں ہو سکتی۔ یہ بندہ جب بھی ممبر رسول پہ آتا ہے یہ سادات کو گالیاں بکتا ہے، یہ علماء کو گالیاں بکتا ہے، یہ مرزا جیلمی کا نام لے کر عوام کے جذبات ابھارتا ہے، پھر اس کو گالیاں دے کے جواب دیتا ہے۔ بندہ پوچھے اس کا جواب احسن طریقے سے نہیں دے سکتے، اس نے ننگی گالیاں دی ہے۔ پہلے یہ گالیاں سنیں۔ 6 سال ہو گئے بابے شیخ نہیں بابے، او تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا، تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا، تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا۔ الی لگ دی آ پیو دا مقابلہ کر، میں کیا تیرا ابا کمزوری دا ماریا، کوئی ہور کم پا گیا اسی کی کر لئیے، کوئی ہور کم پا گیا اسی کی کر لئیے، کوئی ہور کم پا گیا اسی کی کر لئیے۔ اور 4 مہینے تو پنڈی والی چبڑ بھی لگی سی۔ یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جڑا ہر بکرے نو راضی رکھ دی، ہر بکرے نو راضی رکھ دی، ہر بکرے نو راضی رکھ دی۔ پھر بکرے سارے پتہ کی کہندے نے، بہت اچھی ہے اس کی طبیعت میں نا، بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کی بات جاتی ہے۔ یہ گالیاں اپنے سنی، اس نے ننگی گالیاں دی ہیں۔ ہمارے شہر کی پردہ دار بیویاں بیٹھی ہیں، پھر اس نے شہر کے علماء اور شہر کا ماحول خراب کرنے کے لیے اس نے کہا کہ شہر کے کچھ ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں جو خود کو شیر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو شیر سمجھتے ہیں لیکن وہ شیر ہے نہیں۔ اب اس کا رخ اپنے ہی شہر کی علماء کی طرف ہونے لگا تھا کہ اپنے ہی شہر کے علماء کی عزت دار شریف علماء کی یہ پگڑیاں اچھالے۔ اس کو کوئی ٹکر کا بندہ نہیں ملا تھا کہ اس کا منہ بند کرنا چاہا۔ ہم نے برداشت کیا، گالیاں بکی، ہم نے پردہ ڈالا کہ سادات کے گھر بیٹھے ہیں، آل رسول بیٹھے ہیں، سادات کرام علماء کرام بیٹھے ہیں، عرس پاک کی مبارک تقریب ہے، ماحول خراب ہوگا، اکیلے میں سمجھا دیں گے۔ پھر بعد میں اس بندے نے گالیاں دینے کے بعد اس نے کہا جی ہمارے بابے کے خلاف پنڈی کا ایک چوڑا، پنڈی کا ایک فلانا، جو یہ زبان استعمال کرتا ہے، یعنی اس بندے کا اشارہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف تھا۔ بھئی جب آپ ہر محفل میں بغیر اس کے ذکر کے اس کو گالیاں دینے کے آپ اپنی تقریر کا اختتام نہیں کرتے، بھئی اب اس نے رجوع کر لیا ہے، بار بار ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عوام میں انتشار پھیلانا، عوام کے جذبات ابھارنا اور تفرقہ پیدا کرنا، اہل سنت کی ایک امن پسند ایک جماعت، ایک محبت والی جماعت کو شرپسندی کی طرف لے کے جانا، ان کو تقسیم کرنا، ان کا زور کم کرنا۔ ایک مخصوص طبقہ کی گالیوں سے مستفید ہو رہا ہے، بس آپ کے لیے واہ واہ کر رہا ہے اور آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ذلیل آدمی ہے کہ ہر شہر ہر جگہ جا کر ممبر رسول کا تجھے حیا نہیں ہوتا، کبھی کہتا ہے میں ٹھوک دے گا، میں لمے پا دے گا، میں جڑی سٹ مارنی ہے، خدا دے بندے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ زبان استعمال کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ سن بھی نہیں سکتا۔ سامنے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہمارے شہر کی پردہ دار بیویاں بیٹھی ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں، ننگی گالیاں دے رہے ہیں۔ خدا کے بندے، آپ مولانا الیاس قادری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ کون نہیں جانتا ان کو؟ شریف آدمی ہے، دنیا میں انہوں نے اتنے دین کے کام کیے ہیں، ادارے چلائے ہیں، لوگوں کو سنت کی طرف لے کے آئے ہیں، ان کی یہ تربیت ہرگز نہیں ہے۔ ان کا نام لے کر
آپ ان کا نام بدنام نہ کریں یا اتاری لکھوانا چھوڑ دیں. اگر اتاری لکھوانا ہے آپ نے تو پھر اتاری نام کی عزت اور لاج بھی رکھیں, زبان اچھی استعمال کریں. آپ نے بارہا یہ بولا بھی ہے کہ مجھے بزرگوں نے روکا ہے. آپ بزرگوں کی بات نہیں جب آپ خود اپنے پیر کی بات نہیں مانتے, آپ لوگوں سے کیا اپنے بزرگوں کو منوائیں گے؟ جب آپ خود عمل نہیں کرتے اپنے پیر کی بات پر, ننگی گالیاں دیتے ہیں, آپ کو شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے, اتنا بھی آپ کو نہیں گرنا چاہیے اختلاف کر کے کہ کسی کی اچھائی کو بھی آپ اچھائی ماننے کے لیے تیار نہ ہو. مفتی حنیف قریشی نے جب ختم نبوت پر پہرا دیا, آپ کہاں تھے اس وقت؟ اگر آپ ناراض نہ ہو مجھے اجازت دیں, آپ کا ہی دوست ہے, آپ کا ہی آدمی ہے, غالباً اشفاق اتاری اس کا نام ہے. ابھی اس کا بیان آیا ہے کہ جی ختم نبوت کے لیے دھرنے نہیں دینے چاہیے, ختم نبوت کے لیے باہر نہیں نکلنا چاہیے. جی گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے آپ دھرنا دے لیں, جلوس نکالیں, واہ صدقے کیا بات ہے جناب. آپ جو بندے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں. عزت رسول کی بات, ختم نبوت کی بات کھل کر نہیں کر سکتے اور گھر دی چھت پہ چڑھ کے آپ دھرنا دے لیں. جی وہاں ماشاءاللہ کیا بات ہے. آپ کا جواب کیوں نہیں آیا؟ اس بندے کے خلاف آپ کی زبان کیوں بند رہی؟ اس واسطے کہ بندہ تمہارا ہے, وہ جو بھی کہے بس ٹھیک ہے یار, لوگوں کی طرح جو ہم کریں وہ حرام ہے, وہی کام وہ خود کریں تو حلال ہے. مفتی حنیف قریشی وہ بندہ ہے جس مرزے کو آپ ماؤں بہنوں کے سامنے بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جیلم اس کے دروازے تک پہنچا ہے, اس کے گھر تک پہنچا ہے, اس کو للکارا ہے کہ باہر نکلو. یہ بھی اس نے قرض پوری امت کا ادا کیا ہے. اور تو ہے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر رات خدا کی قسم تیرے ساتھ وہ حشر ہونا تھا. بعد میں دیکھ لیا, جانے کے بعد سارا گاؤں سارا علاقہ سادات اور عوام نے کون سے نعرے لگائے؟ بجائے اس کے کہ تجھے زندہ باد کہتے وہ سمر مرد آباد کہہ رہے تھے, وہ سمر مرد آباد کہہ رہے تھے. آپ کو جوتیاں پڑ رہی تھی وہاں پر, آپ پر لوگ جوتیاں برسا رہے تھے, آپ کو مرد آباد کے نعرے سے پکار رہے تھے. وہ لوگ آپ کے پلے رہا کیا ہے؟ عالم دین کی یہ عزت ہوتی ہے. اور میں عوام الناس سے, عوام اہل سنت سے اور بزرگ اکابر علماء کرام سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس بندے کو بٹھا کر اس کو سمجھایا جائے, اس کی زبان کو لگام دیا جائے. یہ سٹیج پر بیٹھ کر فلاں سنی نہیں رہا, فلاں سنی نہیں رہا, فلاں اہل سنت سے خارج ہے, فلاں خارجی ہو گیا, فلاں رافضی ہو گیا, عطا پتہ ہے کوئی نہیں اس کو, بس فتووں کی مشین ہے, جب جاتا ہے فتوے لگاتا ہے, جہاں جاتا ہے گالیاں دیتا ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہ اس کے سینکڑوں بیانات نیٹ پر موجود ہیں, آپ اس کے بیانات نکالیں, سینکڑوں 100 بیانات نکالیں. قسم خدا کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ اس کے 100 بیان سن کر دیکھیں آپ لوگ. 100 بیانات میں کوئی ایک بیان مجھے دکھا دے جس بیان میں اس نے گالی نہ دی ہو. چلاؤں گا اس کے کلپ جس میں یہ ننگی گالیاں دیتا ہے اور ثبوت کے طور پہ میں پیش کروں گا. اگر مزید اس کی طرف سے مجھے کوئی جواب ملا تو میں انشاءاللہ پیش کروں گا, وہ سارا کچھ دکھاؤں گا آپ لوگوں کو, اس کو باقاعدہ دکھاؤں گا کہ یہ اس کی اصل حقیقت ہے. جتنا تیرے پاس علم ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. ساری زندگی تو نے گالیاں نکالی ہیں, اپنے لوگوں کو نکالی ہیں, علماء کو نکالی ہیں, اور جب یہی گفتگو, یہی الفاظ, کوئی جملے بتقاضے بشر اپنے لوگوں سے سرزد ہو جائیں, اس کی زبان بند رہے گی, یہ کبھی نہیں بولے گا.